بھی حاضر ہوئے۔ میرا پور میں رجحان میں اور رجحان کے مضافات میں 3 ہمارے بڑے اچھے مدرسے ہوئے، اور مولوی اختر سعیدی سے ایک عرصے دراز تک میں تھوڑا سا ناراض بھی رہا کہ اس نے ہمارے میرا پور کے مدرسے میں وہ نہ کیا، اور ادھر رجحان کے دوسرے مدرسے میں بھی آیا تو چھوڑ کے آ گیا۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ بندہ کام کا ہے اور اسے فری ہینڈ جب تک نہ دیا جائے اس تک یہ کام نہیں کر سکتا، تو میں نے پھر اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور الحمدللہ مرکز نے پورے طور پر تعاون کیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ مرکز کا تعاون رہے گا۔ جب یہ چھت ڈل رہی تھی تو مولانا تشریف لائے، اس سے پہلے بھی آئے، الحمدللہ یہ سارا کام ہو گیا، اتنا کام ہو گیا، آگے بھی انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمارے مولانا اختر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب یہ سامنے کی زمین کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ابھی فقیر خود اپنے جامعۃ الکبریٰ العالمیہ یونیورسٹی کی بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور ہم اس وقت پورے 1.25 مہینے کے اندر ہم نے اس کو فنیشنگ کرنی ہے، اور ہم لوگوں نے وہاں پر شفٹ ہونا ہے۔ اس کے لیے بے شمار اخراجات اور معاملات میں ہم لوگ ہیں، تو انشاءاللہ ہم 30 جون کو وہاں پر جب شفٹ ہوں گے، اس کے بعد کچھ ہم لوگ سکھ اور چین کا سانس مہینے 1.5 مہینے کے بعد لیں گے، پھر انشاءاللہ اپنے مراکز کی طرف دوبارہ سے متوجہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جو ہمارے سروں پر موجود ہے۔ آپ لوگوں نے بھی تشریف لانا ہے انشاءاللہ، اور میں نے آپ کے حضرت صاحب مولانا، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ مجھے آپ کے حضرت مولانا شوکت علی صاحب کے میں لگایا ہے، یہ انشاءاللہ یہاں سے ایک آدھ دفعہ آپ کو دکھانے کے لیے لے کر بھی آئیں گے میرا پور سے، اور آپ لوگ انشاءاللہ اس اصل محفل میں بھی آپ لوگ ضرور آؤ گے انشاءاللہ۔ تو پیارے ساتھیوں، اس انواروں میں بڑھتی ہوئی تعداد اس قدر ہے جو ہمارے سے سنبھل نہیں رہی ہے۔ تقریباً 10 من آٹا روزانہ پک رہا ہے، اندازہ کیجیے 10 من آٹا، 1800 طلباء موجود ہیں۔ ایک وہاں پر طلباء کو رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، 3 منزلوں میں کلاسیں لگتی ہیں، اندازہ کیجیے۔ ہم بڑی تیزی میں ہیں، کسی طرح ہم ادھر شفٹ ہوں تاکہ معاملات کچھ قابو میں آئیں، لیکن شفٹ ہونے کے لیے جتنی اخراجات ہو رہے ہیں، صحیح بات کہتا ہوں، ہمارے معاملات چھوٹے موٹے ولیوں کے قابو میں تو آتے نہیں، یہ تو 11 والا پیر ہی پورا کرتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، بہرحال ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے، یہ مدارس کا بنانا یہ ایک ایسا پیارا حسین کام ہے جو میرے آقا کے زمانے میں تو نہ ہوا تھا، پر یہ بدعت صحیح لیکن اچھا کام ہے۔ پر یہ بدعت صحیح مگر یہ اچھا کام ہے۔ پیارے ساتھیوں، دین کا مذاق اڑانے والے بے شمار لوگ ہیں۔ دین کا مذاق اڑانے والے، بیٹے پنکھا ذرا بند کر دو ایک طرف، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی دیر گرمی بھی سہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، دین کا مذاق اڑانے والے صرف وہی لوگ نہیں ہوتے جو کہ دین سے نابلد ہوتے ہیں یا دین کے مخالف ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی دین کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں جو کہ دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے ہیں اور بظاہر دین کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہوتا ہے۔
وہ مولانا روم علیہ رحمہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جو آپ نے فرمایا، میرے بیٹا بیٹھ آپ کوئی نہ اٹھے، مہربانی فرمائیے، میری بات سنو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ غور کرو، اب کوئی نہ ہو، کوئی نہ آئے، ویل وہ کافی ہو گئی، مجھے میرے 2 روٹی کا گزارا ہو گیا، کافی چاہیے، اور الحمدللہ ان وینوں سے اللہ کا شکر ہے روٹی نہیں ملتی، روٹی میری بغداد شریف سے آتی ہے۔ میرے ساتھیوں، میں عبادت کر رہا تھا کہ دین کا مذاق اڑانے والے صرف وہی لوگ نہیں ہوتے جو دین کے مخالف ہوں یا دین سے نفرت کرنے والے ہوں یا دین سے نابلد ہوں، بلکہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ دین کو جانتے ہیں لیکن دین کی بنیادوں کو در حقیقت وہ کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، بڑے مشہور حکایت ہے، ہم نے اپنے شیخ سے سنی، مولانا کے بھی شیخ ہیں، مولانا محمود میرے بھی شیخ ہیں، یہاں پر کئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے وہ شیخ ہیں، اور یہ ہمارے آپ کے میرا پور کے یہ سب انہی کے مرید ہیں، پیارے ساتھی، ہم تو اردو غوث کا غلام ہیں، ہم تو اردو غوث کا غلام ہیں۔ میرے ساتھیوں، مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک شکاری شکار کیا کرتا تھا اور بہت شکار کرتا تھا، ہرنیوں نے پہچان لیا کہ یہ شکاری جب بھی آتا ہے ہم میں سے کسی نہ کسی ایک کو غائب کر دیتا ہے، اس نے کہا یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے، وہ پہچان گئی، اب جب بھی شکاری کو دور سے دیکھتی ہے نا ہرنیاں، وہ بھاگ جاتی ہیں، اس نے کہا یہ کام تو خراب ہو گیا، ہرنیوں نے مجھے شناخت کر لی، مجھے پہچان لیا ہے، اس طرح کرتے ہیں صوفی صاحب بن جاتے ہیں، صوفی صاحب بن جاتے ہیں۔ جناب علی صوفیوں کی طرح لباس پہن لیا، اسی طرح کا لباس، امامہ اسی طرح کا، سارے معاملات اسی طرح کے کر لیے، اور جناب علی آ گئے، جناب مسلح ڈال لیا اور ڈال کے بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے، اب ہرنیاں پہچاننے لگی، نہیں وہ لگتے تھے وہ ہیں نہیں، شاید وہ نہیں، کوئی اور ہے، یہ قریب آتی پھر دور چلی جاتی، قریب آتی پھر دور چلی جاتی، بیچاری ایک عقیدت ہماری ہرنی کر کے ذرا قریب آ گئی، وہ تھے تو اندر سے ہاتھ، اندر سے شکاری نہ، اس کے ہاتھ پاس قریب ڈنڈا رکھا تھا بڑا سا، اس نے کے مارا، اس کی ٹانگ توڑ دی ہرنی کی،